اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ سٹیٹمنٹس ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو آپ سرکار نے فرمایا کہ گود سے گور تک علم حاصل کرو۔ دوسری بات، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تیسری ایک اور بات بھی ہے، شاید یہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ علم سے بنتی ہے دنیا، جنت بھی اور جہنم بھی۔ یہ جو باتیں کی گئی ہیں نا، یہ ایسے ہی ہوا میں نہیں چھوڑی گئی، ان کے پیچھے کوئی حکمت ہے، کوئی مطلب ہے۔ اب یہ علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، جس سے ہمیں دور رکھا گیا ہے؟ انفارچونیٹلی پاکستانی عوام کو علم سے دور رکھا گیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا یا رزلٹ یہ ہے کہ آج ہمارے جو لوگ ہیں نا، کسی کی بھی بات سن کے اس کو اپنے علم کے مطابق پرکھتے ہیں، اور اگر ان کے پاس علم تھوڑا ہو تو پھر وہ آگے سے عجیب و غریب قسم کا جواب دیتے ہیں یا فتویٰ دیتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بالکل بھی نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کی بات تو ٹھیک ہو، لیکن ہمارے پاس علم کی کمی ہو اور ہماری سمجھ میں یہ بات آئی نہ ہو۔ یہ کوئی بھی نہیں سوچتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں علم سے دور رکھا گیا ہے۔ ہمارے لوگوں کے پاس علم کا فقدان ہے۔ تھوڑی تھوڑی باتیں ادھر ادھر سے جو زمانے سے ہمیں ملتی ہیں وہی ہمارے پاس ہوتی ہیں، اور انہی میں سے ہم پھر نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ میں ترکی آ گیا، جب میں باہر آیا ڈنکی لگا کے، تو ترکی پہنچ کے میرا تھوڑا سٹے لمبا ہو گیا، 2-3 مہینے، تو وہاں پر مجھے کوئی 2-4 لفظ ترکی لینگویج کے آ گئے، تو انہی میں سے میں کوشش کرنے لگ پڑا کہ پوری زبان بولوں، جو کہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ سچائی ہے کہ ہمارے پاس جتنا علم ہوتا ہے ہم پھر اسی میں سے ہی جو ہے نا وہ پوری زبان بولنا شروع کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں، جو کہ ناممکن ہوتا ہے۔ تو یہ المیہ ہمارے ملک میں ہمارے لوگوں کا کہ اپنے علم کے مطابق سامنے والے کی بات کو جج کرتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ اپنے پاس ہی علم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے علم جو ہے نا یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے کیوں؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ قوموں کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا قوم الکاذبین یعنی جھوٹ بولنے والی قوم، قوم المنافقین یعنی نفاق والی قوم، قوم الظالمین ظلم کرنے والی قوم، قوم المشرکین شرک کرنے والی قوم، قوم المفسدین فساد مچانے والی قوم، قوم المؤمنین یعنی اللہ پر ایمان لانے والی قوم، قوم الصادقین یعنی اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے پیارے بندے، قوم المتوکلین اللہ پر توکل کرنے والی قوم۔ مطلب مختلف قوموں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی روحیں بنائی ہیں وہ ساری کی ساری ان کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر کے بنائی ہیں۔ کچھ تو اللہ تعالیٰ نے منافق روحیں بنائی ہیں، کچھ جھوٹی یعنی جھوٹ بولنے والی کاذب روحیں بنائی ہیں، کچھ فساد مچانے والی روحیں بنائی ہیں، کچھ ظلم کرنے والی بنائی ہیں، کچھ ایمان لانے والی بنائی ہیں، کچھ توکل کرنے والی بنائی ہیں، کچھ اللہ سے محبت کرنے والی صادقین ایسی روحیں بنائی ہیں۔ مختلف روحیں بنائی ہیں، مختلف گروپس بنائے ہیں، اور وہ جو گروپ اللہ نے بنائے ہیں ان کو اللہ قوم کا نام دیتا ہے۔ قوم کا مطلب ہی یہ ہے گروپ۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے زمین پر جب دنیا کو یا ان روحوں کو بھیجنے کی ایک ترتیب بنائی تو وہ کیا ہے؟ ہم نے ایک جملہ سن رکھا ہے کہ چنگیاں چو ماڑے تے ماڑیاں چو چنگے۔ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس گھر میں کون سی روح اللہ بھیج دے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان تو نوح علیہ السلام ہو، اللہ کا نبی ہو، لیکن اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ جو روح بھیج دے وہ کافر ہو، قوم الکافرین سے ہو، اس کا بیٹا۔ ہو سکتا ہے کہ باپ تو آزر ہو،
اور اس کے گھر میں جو روح اللہ بھیج دے بیٹا بنا کے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہو، وہ اللہ کے برگزیدہ لوگوں میں سے ہو سکتا ہے کہ باپ تو لوط علیہ السلام ہو، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو، نبی ہو، اور اس کی بیگم جو اس کو اللہ عطا کرے وہ قوم الکافرین سے ہو۔ یہ کوئی نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ کی تقسیم جو روحوں کی ہے وہ کیسے ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے والدین مسلمان ہیں تو ہم بھی مسلمان ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ مسلمان ہیں تو وہ واقعی مسلمان ہیں۔ وہ نہ قوم کاذبین سے ہیں، نہ منافقین سے ہیں، نہ ظالمین سے ہیں، نہ وہ مفسدین سے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی جو تقسیم ہے نا وہ مکس ہے۔ اللہ ایک ہی گھر میں کئی طرح کی روحیں بھیج دیتا ہے، ایک ہی باپ کو اولاد دیتا ہے جس کے 3 4 یا 5 بچے ہوتے ہیں یا 10 بچے ہوتے ہیں، جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں ہو سکتا ہے کچھ روحیں تو مومن ہوں، قوم المومنین سے ہو، کچھ روحیں توکلین سے ہوں، کچھ روحیں جو ہیں وہ ظالمین سے ہوں، کچھ روحیں مفسدین سے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک باپ کے، ایک ماں کے بچے، ان کے رویے الگ الگ ہوتے ہیں۔ کوئی ہم کہتے ہیں کہ فلاں تو بڑا اچھا ہے لیکن اس کا یار بھائی جو ہے نا وہ بڑا برا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک روح اور قوم سے ہوتی ہے، دوسری روح کسی اور قوم سے ہوتی ہے۔ اب یہ جو مکسر اللہ نے بنا دیا ہے نا دنیا میں، یہ ہے انسانوں کا امتحان، کیونکہ انسانوں کو اللہ نے اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ تو یہ امتحان ہے۔ اب اس امتحان میں سے آپ نے پاس ہونا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس علم ہو۔ تو یہ وجہ ہے کہ جو کہا گیا ہے نا کہ گود سے گور تک علم حاصل کرو، یا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ علم ہونا چاہیے۔ علم کے بلبوتے پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون ٹھیک ہے، کون غلط ہے، کس کی بات ہم نے سننی ہے یا ماننی ہے، کس کی بات ہم نے نہیں سننی یا نہیں ماننی۔ اس کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو بات تھوڑی لمبی ہو گئی، کرنا تو میں بات چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جتنے بھی ہمارے یہ بڑے اوپر اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جن کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، جو ہمارے اچھے برے کا فیصلہ کرتے ہیں، جو پالیسی میکر ہیں، یہ کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، یہ سمجھنے کے لیے یا یہ پرکھنے کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ عمران خان صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے۔ پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب پڑھا لکھا بھی 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو ہم ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں، اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ جس کے پاس ڈگری ہے وہ پڑھا لکھا ہی ہے۔ وہ جاہل بھی ہو سکتا ہے، اور پہلے درجے کا جاہل بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح کے ہمارے لوگ ہماری بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری سیاست میں بھرے ہوئے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ میں بھرے ہوئے ہیں، سارے نہیں، میں ساروں کی بات نہیں کر رہا، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے 2 طرح کے انسان بنائے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ان میں سے پہچان کرنے کا جو آسان فارمولہ یا آسان طریقہ ہے وہ ہے کہ آپ کے پاس علم ہو۔ تو اس لیے جب تک پاکستانی قوم کے پاس علم کا فقدان ہے، تب تک شاید مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں کوئی بہتری آ سکتی ہے۔ کافی حد تک سپورٹ کیا ہے یہ جو انٹرنیٹ آیا ہے، یہ موبائل آیا ہے ہاتھ میں لوگوں کے، اس نے کافی حد تک سپورٹ کی ہے علم کے حوالے سے۔ بہت سی چیزیں لوگ دیکھتے ہیں، بے شک سکول نہیں گئے، مدرسے نہیں گئے، قرآن پاک نہیں پڑھا، یا جو بھی علم دنیا میں تعلیم کے حوالے سے ہوتا ہے وہ نہیں کر سکے، تو موبائل نے لوگوں کی بہت سپورٹ کی ہے۔ تو یہی وجہ ہے شاید آج جو لوگ بول رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں یا اچھے برے کو برا کہہ رہے ہیں یا اچھے کو اچھا کہہ رہے ہیں، تو یہ موبائل کی وجہ سے ہے۔ یہ تو نہیں دے رہے تھے ہمیں تعلیم، لیکن گوروں نے دے دی، جنہوں نے موبائل بنا کے ہمیں دے دیا۔ تو گزارش میری یہی ہے ہر انسان سے کہ علم حاصل کریں،
علم حاصل کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سا انسان کون سی قوم سے تعلق رکھتا ہے. اس کے جو اعمال ہوتے ہیں نا، جو اس کی فطرت یا اس کی آپ کرتوت کہہ لیں، جب وہ آپ دیکھیں گے تو آپ ججمنٹ کر سکتے ہیں کہ اس بندے کی کرتوتیں اس کے قول و فعل میں تضاد ہے یا ایک ہی جیسا ہے. اگر کسی کا قول و فعل ایک ہی جیسا ہے تو پھر اس پہ غور کی جا سکتی ہے کہ یہ جو بول رہا ہے وہی کر رہا ہے، تو یہ کر کیا رہا ہے یا بول کیا رہا ہے. یہ صحیح باتیں کر رہا ہے، صحیح کام کر رہا ہے ان کے مطابق، تو پھر تو وہ صحیح انسان ہے. اور اگر کوئی بول تو کچھ اور رہا ہے، کر کچھ اور رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اپنے ہی قول و فعل میں تضاد ہے، تو پھر اس کو جج کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. اور اگر کوئی برائی بول رہا ہے اور برائی کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ برا انسان ہے. لیکن کچھ لوگ منافق ہوتے ہیں، ان کی پہچان بہت ضروری ہے، یا بہت یہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں. یہ کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک پاکستان میں قوم منافقین کی ایک کثیر تعداد اللہ نے بھیجی ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بنا تو کچھ بھی نہیں نہ ہوتا. جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے. تو قوم منافقین سے بڑی تعداد اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان میں بھیجی ہوئی ہے. یہ جتنے بھی ہمیں چہرے نظر آتے ہیں جو کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں، جو بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جلسوں میں کھڑے ہو کے، تقریروں میں، تقریبوں میں، لیکن ان باتوں پر عمل نہیں کرتے. منافق کی یہ سب سے بڑی نشانی ہے، اور یہی اللہ کا قرآن پاک میں حکم بھی ہے کہ منافق جو ہے نا وہ عمل نہیں کرتا، باتیں کرتا ہے، مانتا بھی ہے لیکن عمل نہیں کرتا. یہ منافق کی نشانی ہے. خدا کے لیے ان منافقین کو پہچانیے اور ان سے اپنے آپ کو الگ کیجیے. آپ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی بھی بلیو ہے آپ کا، یہ بات میٹر نہیں کرتی. یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا ایک پرسنل میٹر ہے. یہ آپ جانے، آپ کا رب جانے. لیکن ایز اے قوم اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو پھر ایسے لوگوں کی پہچان کریں اور ان سے اپنے آپ کو الگ کریں. اس ولاگ کو میں یہی روکتا ہوں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.